السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز، یہ نماز کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے اور ان کے پڑھنے والے اللہ کے نظروں میں کتنا محبوب ہوتا ہے، کس طریقے سے اس نماز کو پڑھنی چاہیے، کب پڑھنی چاہیے، کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کے اندر ہر ایک چیز کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ ہماری ماں بہنیں کیسے ادا کریں، کیا نیت کریں اور کون سی تسبیح اس کے اندر پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، سب سے اچھے انداز میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا سیکھیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں ایک نماز بتا رہا ہوں، بلکہ سکھا رہا ہوں، اس نماز کو ہر روز پڑھ لیا کرو۔ اس نماز کے اوپر اللہ تبارک و تعالی بے شمار نیکی عطا فرماتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ جو اس نماز کو ہر روز پڑھ لیا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی برکت سے ان کے اگلے پچھلے پرانے نئے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی فضیلت ہے اس نماز کی۔ اللہ کرے تمام مسلمانوں کو، ہماری ماں بہنوں کو، جوانوں کو قدر کرنے کی اس نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نماز کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، نفل سنت کیا ہے؟ یہ نماز نفل ہے، نفل کی نیتیں کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے چچا، اس نماز کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر 1 دفعہ روزانہ نہ پڑھ سکیں تو پھر کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہفتے میں 1 دفعہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر ہفتے میں بھی نہ pڑھ سکا پھر؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے چچا، مہینے میں 1 دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھ لیا کرو۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا کہ اگر کوئی مہینے میں بھی نہ پڑھ سکے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سال میں 1 مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھ لو۔ پھر آپ نے کہا اگر سال میں بھی کوئی نہ پڑھ سکے پھر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کم از کم زندگی میں 1 دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھ لے، کیونکہ اللہ اس نماز سے اتنا راضی ہوتے ہیں کہ اگلے پچھلے تمام نئے پرانے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شروع کرتا ہوں کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، کیا نیتیں کرنی ہیں۔ ان سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز نفل، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کے طرف۔ یہ نماز نفل ہے تو نفل کی آپ کو نیتیں کرنی ہیں۔ پہلے آپ کو نیت کرنی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اس کے بعد آپ کو ہاتھ باندھ لینا ہے۔ بیٹے ہاتھ باندھ دو، ہاتھ باندھ لو، ٹھیک۔ اب یہاں پہ آپ جس طرح اور نماز پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس نماز کو اگر ہم پوری دکھائیں تو بہت دیر لگ جائے گی، کیونکہ اس نماز کو پڑھنے کے لیے آپ کو کم سے کم آدھا گھنٹہ یا کم سے کم 25 منٹ اتنا وقت لگتا ہے۔ خیر، آپ کو ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھ لیں۔ سورت پڑھنے کے بعد آپ کو 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 15 دفعہ، یعنی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھیں، اس کے بعد 15 مرتبہ آپ کو اس دعا کو پڑھنی ہے، اس کلمے کو پڑھنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں، رکوع میں جاؤ۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس کے بعد آپ کو رکوع میں 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی کہ رکوع میں 10 دفعہ پڑھیں۔ پھر آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑی ہو جائیں، ربنا لک الحمد، اور کھڑی کھڑی آپ 10 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں جاؤ بیٹے، ان کو دکھاؤ۔ سجدے میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 دفعہ انہی کلمے کو پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں۔ ابھی آپ نے ایک سجدہ کیا ہے، پھر بیٹھی بیٹھی 10 دفعہ پڑھیں آپ
सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, यानी कि 10 दफ़ा आप एक सजदे के बाद जो बैठेंगे, बैठे बैठे पढ़ें। उसके बाद फिर दूसरा सजदा करें, सजदे में जाओ, फिर यहाँ भी आप इस सजदे के अंदर भी आप 10 मरतबा इसी कलमे को पढ़ें, यानी कि आप 2 सजदा आपने कर लिया। अब आपकी ये पहली रकात है। 2 सजदा करने के बाद आप सीधा अल्लाहु अकबर कह के आपको खड़ा नहीं होना है, बल्कि बैठे रहना अल्लाहु अकबर कह के पहली रकात में। फिर बैठ के आप 10 मरतबा पढ़ेंगे सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कह के खड़ी हो जाएं, यानी कि एक रकात में 75 मरतबा इस कलमे को पढ़ेंगे। तो 4 रकात में गोया 300 मरतबा ये कलमे पढ़े जाते हैं। ये सलातुत तस्बीह के नमाज का तरीक़ा है। जब आप दूसरी रकात में बैठेंगे, दूसरी रकात में जब आप बैठेंगे तो अत्तहियात से पहले आप इस कलिमे को 10 दफ़ा पढ़ लें। ये तरीक़ा है सलातुत तस्बीह की नमाज का। एक रकात इस बच्ची ने आपको पढ़ के दिखलाया, इसी तरीके से आप 4 रकात पूरी करेंगे। अगर माँ बहन जो जहन से कमज़ोर है, जिसे याद नहीं रहती दुआ कि हमने कितनी दफ़ा इस कलमे को पढ़ा है, याद नहीं रहती, वो भूल जाती हैं, तो उसके लिए एक और तरीक़ा है कि जब वो नमाज की नियतें बांध दें, या तो जब आप इन कलमे को पढ़ेंगे तो इशारे में एक दफ़ा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तो आप एक उंगली को दाबें, फिर दूसरी, तीसरी, इस तरीके से आप उंगली के इशारे से इस नमाज को पढ़ सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो सकता तो आप जब रकात नियत करने के बाद कोई दाने रखें जिसके अंदर 10 दाने हो, या कोई तस्वीर रख लें और इसके ऊपर भी आप इशारे में पढ़ सकती हैं। ये नमाज का तरीक़ा है। इस तरीके से अगर आप इस नमाज को पढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है कि बेशुमार नेकी मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।